بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مقدس کے اندر یا حدیث پاک کے اندر جو ہمیں بتایا گیا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے اندر 313 رسول ہیں، اور 313 رسولوں میں پوری کی پوری شریعت مطہرہ میں جو چیز آئی کہ پچھلی امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ تعظیمی سجدہ یعنی احترام کے لیے، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو خواب سنایا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ منظر پھر اللہ پاک نے دکھا بھی دیا کہ جب یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہم سب نے سن رکھا ہے، آخری سین کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی، ان کے سارے بھائی، یہ سب کے سب کیا جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو اس وقت انہوں نے تعظیمی سجدہ کیا۔ پچھلی امت میں جائز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حیات بابرکت، نبوت باسعادت ہو گئی تو پھر یہ تعظیمی سجدہ بھی منع کر دیا گیا، تعظیمی سجدہ بھی منع ہو گیا۔ لیکن دو چیزیں جو کبھی ختم نہیں ہوئی، ایک اللہ کی وحدانیت، اس کا کبھی کسی بھی شریعت میں انکار نہیں ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے، اور دوسری والدین کا احترام، وبالوالدین احسانا۔ ہر شریعت کے اندر یہی حکم دیا گیا اپنے آنے والے نبی کو کہ وہ خود بھی اور آنے اپنی امت کو اس چیز کی دعوت دے، سمجھائے کہ والدین کا احترام انتہائی ضروری ہے۔ پہلے والدین ہے، کبھی انسان کو کسی معاملے میں غصہ بھی آ جاتا ہے تو غصے میں ایک ہائے کا لفظ نکلتا ہے، اف بھائی بھائی ساری بس ہو گئی، تو شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ اسی کو قرآن میں کہا اف ولا تنہرہما، اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ والدین کے سامنے تم اف کرو۔ ہمارے اکابر کے عجیب واقعات پڑے، عجیب و غریب واقعات ہیں۔ احترام کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں نا کہ میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ چکا ہوتا اور ادھر سے میری والدہ آواز دیتی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز توڑ کے اپنی ماں کی بات آ کے سنتا ہوں۔ جی اما حضور۔ ہمارے مشائخ میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ ایک بہت بڑا نام ہے اکابرین میں، تقوی کے پہاڑ، علم کے پہاڑ، اور اللہ نے جو علم دیا تھا اس کا تھوڑا سا نظارہ کراتا ہوں میں، کہ کسی شخص نے کہا کہ میں اس پیر کی بیعت کروں گا جو مری ہوئی مچھلی کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ تو شیخ کو پتہ چل گیا تو تشریف لے کر گئے، وہ رہتا بھی دریا کے کنارے تھا۔ وہ رہتا بھی دریا کے کنارے تھا، تو جب شیخ کو پتہ چلا تشریف لے کر گئے، جب وہاں پہنچے تو پتہ اس کو چلا کہ بڑے حضرت تشریف لے کر آئے، تو احتراماً فٹافٹ نے مچھلی تازی ذبح اور اس کو بنا کے حضرت کے سامنے پیش کیا۔ تو جیسے دسترخوان لگا تھا، ڈھکنا دیا ہوتا ہے، حضرت کے سامنے حضرت کھانا نوش فرمائے، ایسے ڈھکنا اوپر کیا تو جو مچھلی پکائی تھی وہ زندہ سے کھڑی ہو گئی۔ تو یہ، اور پھر کیا فرماتے ہیں، اپنا عقیدہ خراب کر لیا تھا، تو گمراہ ہو گیا تھا، کیا کہتا تھا کہ مچھلی زندہ کر کے دکھائے گا، گمراہ ہو گیا تھا، ایسے الفاظ بول کے اور اٹھ کے چل پڑے۔ تو یہ ان کا مقام ہے۔ اب جو بات سمجھانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ حضرت تشریف فرمائے اور سبق سنا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اتنے میں ایک بوڑھی عورت آئی، اس کے ہاتھ کے اندر کچھ چیز بنا کے ماری اس کو، اور جیسے ماری اور وہ پگڑی گر گئی،
طلباء اٹھے کہ نہیں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ۔ وہ جو چیز مارنے والی کوئی ہاتھ میں چھڑی تھی یا جو بھی تھا حضرت خود اس کو اٹھا کے دیتے اس بڑی عورت کو اور پھر مارتی، بے دین ہو گیا۔ اس طرح کے الفاظ اس کے بعد پھر وہ چلی جاتی، جب وہ چلی جاتی تو اپنی پگڑی سنبھال کے پھر بات شروع کرتے تو طلباء کہتے تھے کون ہے؟ کہ یہ میری والدہ ہے، یہ میری والدہ ہے۔ یعنی کہ مقام اتنا اہمیت پسند ہے، اتنی اہمیت والا مقام ہے کہ انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا ہے، والدین کو کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی حکم یہ ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کریں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آتا ہے، نام تو ذہن میں نہیں ہے، وہ اتنا ادب کرتے تھے، وہ والدہ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ اونچی آواز سے نہیں بولتے تھے والدہ کے سامنے، والدہ کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولتے تھے۔ اگر وہ والدہ نے کوئی بات کر دی ہے، والدہ تشریف لے گئی ہیں، تو بعد میں بیوی سے پوچھتے کہ اماں جی نے کیا فرمایا تھا، اماں نے کیا بات کی تھی۔ تو یہ ان کا وقار ہے۔ ایک صحابی علقمہ صحابی رسول ہے اور موت کی جھٹکی ٹک ٹکی لگ چکی ہے، لیکن زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا، زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا اور بہت پریشان ہے۔ کسی نے خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، دوڑے ہوئے تشریف لائے، علقمہ بیٹا پڑھو کلمہ، بات کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، بول رہے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان پر کلمہ نہیں آ رہا۔ وہ کھڑو، حضور فرما رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ کہ پوچھے کہ والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ کہ والدہ زندہ ہے، ان کو بلاؤ۔ فرمانے لگے کہ تو اس سے راضی ہے، اپنے بیٹے سے تو راضی ہے؟ کہ نہیں میں ناراض ہوں سے۔ کیوں؟ یہ نافرمان ہے، زبان سے کچھ اونچے بول بولے تھے۔ بعض روایت میں تو بیوی کا نام بھی آتا ہے کہ اس کی وجہ سے جس وجہ سے تو اس نے اونچے لفظ بولے، میں اس سے ناراض ہوں، تو اس کو معاف کرے گی؟ میں نہیں معاف کرے گی۔ تو اس کو معاف نہیں کرے گی تو اس کو کلمہ جاری نہیں ہوگا، یہ مرے گا نہیں، تو معاف کرے گا نہیں معاف کہ جاؤ چند دیوانوں کے جاؤ لکڑی اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو، ماں پوچھ رہے کیا کرو گے؟ جب تو اس کو معاف نہیں کرے گی یہ مرے گا نہیں، میں اس کو جلا دوں گا۔ نہیں میرے بیٹے کو جلانا نہیں ہے، تو پھر میں نے اس بیٹے کو معاف کر دیا، بس ادھر سے معاف کا لفظ کلمہ جاری رو پرواز ہو گئی۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ اس میں دو باتیں اور بھی ایک ہے، بڑے نقطے کی بات ہے، غور کیجیے گا کہ ایک شخص صاحب ہمارے سامنے، ہم نے کئی واقعات سے دیکھے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میرے سامنے کتنے لوگ فوت ہوئے، 100 فوت ہوئے، اتنے فوت ہوئے، اس میں سے ایک نے کلمہ پڑھا تھا، ایک نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو اب یہاں کیا بتایا دکھایا جا رہا ہے کہ صحابی رسول ہے، کلمہ نہیں جاری ہو رہا، کیوں؟ کہ ماں کی نافرمانی کی ہے، اور مر کیوں نہیں رہا؟ صحابی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ صحابی ہے، بغیر کلمے کے نہیں جائے گا۔ ہم تو پتہ نہیں کیا لفظ کس دیتے ہیں۔ ہاں، تو اسی لیے والدین کا احترام بڑا ضروری ہے۔ ایک نوجوان کیا کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے میرا کوئی گلا دبا رہا ہے، ایسے گلا دبا رہا ہے۔ اس کو لے گئے ڈاکٹروں کے پاس، ادھر ادھر کئی پیروں کے پاس بھی گئے ہوں گے، نہیں، وہ کہہ رہا کہ گلا جیسے میرا کوئی دبا رہا ہے۔ تو اس کا باپ بھی ہے، ماں بھی ہے۔ اب اس کا باپ کیا کہتا ہے؟ اس کا گلا دبے گا۔ یہ ماں کو غصے میں کیا کہتا ہے؟ میں تیرا گلا دبا دوں گا پکڑ کے۔ تو اللہ نے یہ دنیا میں دکھا دیا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ایسی تکلیف میں مبتلا کہ جیسے کوئی گلا دبا رہا ہے۔ ماں نے تبھی اسے نہیں کروایا تھا اس کو۔ یہ صرف والدین کی نافرمانی ایسی چیز ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے ہے، کوئی کتب ابدال نہیں بن سکتا، کوئی غوث کتب ابدال نہیں بن سکتا، اس راستے میں آ ہی نہیں سکتا جب تک اس کے بعد والدین کی عزت نہ ہو۔ ہاں، ایک بات ہے، ایک بات جو پکی ہے کہ والدین آپ کو دین سے منع کرتے ہیں، دین سے منع کرتے ہیں، وہ بات نہ مانے، نماز سے منع کرتے ہیں، وہ بات نہ مانے، لیکن آپ ان کا احترام کریں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آ گئے،
ایک صحابی کے پاس ایک نبی صاحب کا پروانہ آیا کہ حضور آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ صحابہ کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج لفظ آخر ہے، تو زیادہ ملاقات ہوتی ہے، کیا ہو گیا؟ میں ٹھیک ہے، میں حضور نے بلایا، میں ادھر میں چلا جاؤں گا، میں چلا نہیں 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 نہیں، اس سے بڑی چیز ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا مقام ہی کوئی نہیں۔ ایک صحابی وہ 7 دن رہے حضور کے پاس، شام تشریف لے کے تھوڑی دیر بعد پھر دستک دی، میں کیا ہو خیریت؟ یا رسول اللہ میں ایسا اداس ہو گیا تھا، ایسا پریشان ہو گیا تھا، خدا کی قسم آپ کی میں زیارت نہ کرتا مر جاتا ہوں۔ یہ مقام تھا۔ تو جب بلا لیا واپس تو دوڑے ہوئے گئے، اس صحابی سے اتنا پوچھ لیا کہ حضور نے یاد جو فرمایا خیریت ہے؟ آپ کا بیٹا گیا اور کچھ شکایت کر رہا ہے، اور وہ جو زبان کے اندر کو الفاظ کیا کہتے ہوئے دن میں سوچتے ہوئے چلے گئے، کیا یہ وقت بھی آ گیا کہ مجھے میری شکایت میری حبیب کے پاس پہنچ گئی؟ وہاں تشریف لے کر گئے نا، تو سب سے پہلے حضور نے فرمایا صرف یہ بتا جو رات میں راستے میں شعر پڑھتا ہے وہ سنا مجھے پہلے، جو اشعار پڑھتا ہوا نا وہ سنا مجھے پہلے۔ تو بس وہی اشعار تھے شکوے کے کہ میں نے تجھے پالا پوسا، اتنی دیر خدمت کی اس وقت کے لیے کہ میری شکایت میرے حبیب کے پاس لے کے چلے۔ ہاں، اس وقت حضور نے نوجوان کے گریبان پکڑ کے سر جھڑا، تو تیرا مال تیرے نہیں تیرے باپ کا ہے۔ تو والدین کو اتنی اہمیت ہے، ان کا خیال رکھے۔ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جو بات دین کی ہے یہ بھی آپ کو تھوڑی سی عرض کریں کہ ایک شخص آیا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم تشریف لے کر آئے، اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ ابوبکر نے مارا ہے؟ حضور بھی حیران، صحابہ بھی حیران، یا یہ تو نرم دل آدمی، سکون دے آدمی، اس کو کیا بن گیا؟ بلاؤ ابوبکر کو۔ ابوبکر آپ نے باپ کو تھپڑ مارا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لفظ نہیں زبان سے نکال رہے، لیکن ساروں قطار روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، ساروں قطار روئے جا رہے ہیں۔ بڑی دیر کے بعد 2 بار 3 بار جب حضور نے فرمایا نا، تو اس کی یا رسول اللہ ان کو کہیں کہ مجھے قتل کر دیں، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، لیکن آپ کی شان میں گستاخی نہ کیا کرے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا مقام ہے ان کے پاس، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت ہے۔ اور یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی تو مثالیں ہی کتنی ہیں، ان کی کتنی مثالیں ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلا درجہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، پہلا درجہ اللہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا۔ آج تو پتہ نہیں کس زبان کے ساتھ پتہ نہیں کیا انہوں نے کھایا ہوتا ہے، کیا ان کے پاس عقل ہوتا ہے، کیا ان کے پاس وقار ہوتا ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کر دے۔ اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور یہ پکی مدلل بات ہے، کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ جنت کا راستہ نہ دیکھے، وہ جنت کا راستہ نہیں دیکھ سکتا، بات یاد رکھ لیجیے۔ تو اس لیے ہم اپنے دلوں کے اندر مقام صحابہ کو پیدا کریں۔ ہاں، ایک واقعہ میں سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں جو روایت بتائی جا رہی ہے وہ اس روایت کے مطابق صحابی پر قصور آ رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ میرے دماغ کی خرابی یہ روایت غلط ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک کے اندر ان کو جنتی ہونے کا کہہ دیا ہے، اور جب حضور علیہ السلام ان کو بار بار جنتی ہونے، دیکھو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ خیر القرون میرا زمانہ، کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرا زمانہ صحابہ کا، تابعین کا زمانہ، آگے کسی کی ضمانت لی، وہ کام کرو میں نے کیا، میرے صحابہ نے کیا، صحابہ غلط تھے پھر ہمیں کیوں حکم دیا؟ تو گو ہم صحابی پر اعتراض نہیں کر رہے، ہمارے دل میں حضور کی قدر نہیں ہے۔ موٹی سی بات سمجھ لیے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، تم وہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو۔ پھر کیا کہنے کہ تم، اور ایک حدیث پہ کیا کتنے پیارے، الصادق النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانے، ہائے ہائے ہائے، حضور کو ستارہ کہہ رہے ہیں، مجھ کو نیب ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ علیکم بسنہ و سنت الخلفاء، وہ کام کرو میں نے کیا، میرے صحابہ نے کیا، اتنی باتیں حضور فرما رہے ہیں، ہم ان کے تو شک ڈھونڈیں، تو اس لیے ان میں نہیں اپنے آپ میں شک تلاش کر رہے ہیں۔
تو اسی لیے تو شان صحابہ تو سبحان اللہ ہماری زندگی کا مقصد خود بخود آ جاتا ہے. تو آج بات تھوڑی سی عرض کر رہے تھے کہ والدین کی عزت احترام ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور پیاری سی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو اپنے والدین کی زیارت کرے ان کو حج عمرے کا ثواب. یا رسول اللہ بار بار، ہاں جی، بار بار کرے، بار بار ثواب. یا رسول اللہ میں تو گھر بیٹھے تو فارغ ہوں، ایک صحابی کر لے تو میں بار بار دیکھتا تو فرمایا کہ جو 100 بار بھی دیکھے اس کو 100 بار ثواب ملے گا. اور ایک اور بڑی پیاری سی روایت ہے کہ والدین کے جانے کے بعد فرمایا کہ جو جمعہ کو اپنے والدین کی قبر پر چلا جاتا ہے، ایک روایت یہ بھی ہے، تو ان کو حج عمرہ کا ثواب ملتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ والدین کو اگر تعظیمی سجدہ جائز ہوتا بلکہ یہ صحابہ کرام چل کے رسول کے پاس گیا رسول اللہ بقیہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا بھی یہ تھا، ہم آپ کو سجدہ کر کے نہیں. اگر سجدہ اللہ کے بعد کسی پر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا خامد کو سجدہ کرے. والدین کے پھر بھی نام اس میں نہیں آ رہا. اور یہ جنت کے دروازے ہیں، ماں بھی جنت کا دروازہ، باپ بھی. ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں کی محبت میں باپ کو نہ بھولا کرے. یہ بڑی بری عجیب سی بات ہوگی. ایک مولوی صاحب بڑی پیاری بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ماں کی شان اتنی زیادہ بیان کر دی ہے، باپ کی زندگی ساری چائے کی دکان پہ گزار جاتی ہے، اخباریں پڑھتے پڑھتے، نائی کی دکان بیٹھ کے ٹائم پاس کرتے کرتے. تو اس لیے ماں کے ساتھ باپ کو بھی یاد رکھیں. اگر باپ نہ ہو تو ماں کہاں سے آ گئی؟ باپ نہ ہو تو ماں کہاں سے آ گئی؟ ماں نہیں تو باپ کہاں سے آ گیا؟ اس لیے دونوں کی عزت ملوز خاطر رکھیں. جب دنیا سے تشریف لے جائیں تو پھر جو حکم ملا کہ ان کے اگر والد صاحب فوت ہو گئے ان کے دوستوں سے دوستی لگاؤ، ان کا اسی طرح احترام کرو. ماں فوت ہو گئی تو ماں کی جو بہنیں سہیلی ہیں ان سے دوستی لگاؤ، اور قبرستان جاؤ ان کو سال و ثواب کرو. اور ایک چیز ہے کہ جو 70,000 لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا محمد رسول اللہ، تو یہ جنت کی ضمانت ہے. ایک فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص رو رہا بیٹھا، صاحب کشف نوجوان ہے، صاحب کشف. کیوں رو رہے بیٹھے؟ کہ میرے والدہ پر نا قبر میں عذاب ہو رہا ہے، بہت پریشان بیٹھے. اور ایک جو بزرگ جس کو جو سن رہے واقعہ، وہ سننے والوں نے کلمہ لا الہ 70,000 پڑھ کے اپنے لیے رکھا ہوا ہے. دل ہی میں نا اس کی ماں کو ہدیہ کر دیا اور فوراً بچہ مسکرانے لگا. کہ اب کیوں مسکرا رہا؟ کیا ہو؟ کہ میری والدہ کا عذاب ہٹ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بڑی پیاری سی روایت ہے کہ ایک بعض موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، بعض کسی اولیاء اللہ کا واقعہ ہم نے سنا ہے کہ وہ گزر رہے قبر پر عذاب ہو رہا ہے، واپسی ہے تو اسی قبر پر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے. سوال کیا اللہ باقی عجیب معاملہ ہے، ابھی عذاب آ رہا تھا ابھی رحمت ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ یہ جس شخص کی قبر ہے نا، یہ جب مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی تھی کہ میرا چھوٹا بچہ جب بڑا ہو جائے تو اس کو مولوی صاحب کے پاس لے کے جانا، اللہ کی کلام پڑھانا. تو اس کا بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ کسی ماں نے انگلی پکڑ کے آ کے بٹھا دی ہے. جب اس کے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہے اس کو عذاب دو، نہیں ہو سکتا. تو فوراً اللہ پاک نے اس کا عذاب ٹال دیا. تو اس لیے یہ بہترین بات اس میں سے جو ثابت ہو رہی ہے نا، ہم خود بھی قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کی قرآن پڑھیں تاکہ ہمارے بعد کوئی پڑھنے والا بھی تو ہو نا. ہم تو اس کو مائیکل جیکسن بنانا چاہتے ہیں، پاپ میوزک سینٹر میں اس کو کھول کے دی، ہر گھر کے اندر صورت حال ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اونچے سکول میں داخل ہو، اونچے سکول پڑھایا جائے. تو یہ بیان تو میں ختم کر چکا ہوں، لیکن خود بخود یہ چیزیں سمجھانے کے لیے آ رہی ہیں کہ آج ہم بڑے بڑے اعلیٰ سکولوں میں پڑھاتے ہیں، بڑی اعلیٰ پڑھائیاں کراتے ہیں ان کو، لیکن ان کو تو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی. یہ کتنے واقعات یہ جو عیدی ویلفیئر سینٹر جا کے پوچھے، وہ کراچی کا وہ نوجوان واقعہ سنا رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ فلاں کے سامنے کمرے میں بابا جی رہتے تھے، اس نے ظلم یہ کیا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، اس کے 3-4 اسلام آباد میں بنگلے تھے، 8-10-12 گاڑیاں تھیں. جب بوڑھا ہو چکا تو ظلم یہ کیا کہ ساری جائیداد اس نے بیٹے کے نام کرا دی، اور اس نے پہلا کام کیا کہ باپ کو جا کے اولڈ سینٹر میں داخل کرا دیا. یہ بھی تو کر سکتا تھا بھائی، ادھر سب کچھ ہے تو باپ کے نا، ایک کمرہ مختص کر دیتا ہے، گھر بتا دیتا، ایک خادم لگا دیتا، کبھی کہ ملنے نہیں، اس نے اولڈ سینٹر میں داخل کرا دیا، فیس ادا کرتا ہوگا اس کی، اور ہفتے کے بعد آتا ملنے کے باپ کو.
اور جمعرات جمعے کو آتا ملنے کے لیے آتا، انہوں نے بڑا سمجھایا. باپ روتا تھا کہ میں تیرے گھر جانا چاہتا ہوں، میں تیرے گھر مرنا چاہتا ہوں. تو نہیں، میں خود اکیلا بند نہیں کر سکتا. اور اللہ کی شان کہ بابا فوت ہو گیا، اس کو فون کیا بابا کی ڈیڈ باڈی لینا پسند کریں کہ نہیں میں ذرا کام جا رہا ہوں، ضروری کام ہے، تو آپ دفن کر دیجیے، میں بعد میں آ کے قبر کا پوچھ لوں گا. آج تک وہ قبر پوچھنے نہیں، 6 سال ہو گئے. یہ صرف کیا نقصانات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا بن جائے. میں کہتا ہوں بڑا، میرا بیٹا بڑا بن جائے. تو جو بڑا بنتا ہے نا وہ تمہیں بھول جاتا ہے. اس طرح کے 20 واقعات ہیں بھائی جان، 20 واقعات ہیں. یہ میں صرف تذکرے کے طور پر آپ کو بتایا. یہ مفتی صاحب ہمارے بتائے تھے جماعت کے ساتھ، اس طرح کے کئی واقعات میں سنا رہے تھے کہ باپ اولڈ سینٹر میں اور گھر میں کوئی پروگرام شامل ہے، انہوں نے فون کیا کہ نہیں ہم تو فنکشن میں ہیں تو میں بعد میں آؤں گا. بابا مردہ پہ تو فنکشن کر رہے ہیں میڈم، ماں فنکشن ہوتے پہ. تو بعد میں کہ پتہ چلا کہ بابا جی کی طبیعت اور خراب ہو گئی ہے. اچھا میں آؤں گا جی، بابا جی فوت ہو گئے جناب، میت لینے کی کوئی نہیں گئے. کئی واقعات ہو چکے ہیں. نقصان کیا ہے کہ ہم بچوں کو پیچھے نہیں آگے لے جانا چاہتے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلایا دین ہے نا، اگر وہ ہمیں پسند نہیں ہے تو اللہ کو ہم بھی پسند نہیں آتے، منہ پہ تماچے لگتے دنیا کے اندر میں. اسی لیے بس یہ تو ایک غمگین کہانی ہے. والدین کا احترام ہم جب تک نہیں کریں گے، نہ ہمیں دنیا میں خیر ہے نہ آخرت میں خیر ہے. تو اسی لیے یہی اسی بات پہ ختم کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو جن کے بعد حیات ہیں ان کو قدردانی کی توفیق عطا ہوئے، جن کے ہمارے بعد فوت ہو گیا ان کی مغفرت ہوئے. وآخر خداوانا الحمدللہ رب العالمین. توبہ کے کلمات